بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلامتی ہو آپ تمام پر، اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں۔ تعمیر نو میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ سچ شکر اللہ کا کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا اور انسانوں میں مسلمان بنایا اور ہمیں بہترین معاشرہ عطا کیا، اولیاء کی زمین سے ہمارا ناطہ جوڑا۔ آج کی اس ویڈیو میں ایک مرتبہ پھر آپ تک میں ہم سب کے بزرگوں کی امانت پہنچا رہی ہوں جو مجھ تک پہنچی ہیں۔ میرے استاذ محترم حضرت درد رحمت اللہ علیہ، خلیفہ سلسلہ قادریہ کمالیہ، سلطان العارفین سراج السالکین حضرت شاہ صوفی غلام محمد صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ استاذ محترم رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، آپ کی بات میں آپ ہی کے انداز میں آپ تک پیش کرتی ہوں۔ بیٹے، عطر بیچنے والے دکان میں جاؤ تو عطر کی خوشبو ساتھ آتی ہے، اگر طبیلے میں جاؤ تو بدبو ساتھ آتی ہے۔ طبیلہ مطلب جہاں بھینسوں کو باندھتے ہیں۔ یقیناً آپ دیکھیے کہ ابھی بھی ہم میں سے اکثر گولی سے دودھ خریدتے ہیں۔ گولی گھر گھر آ کر فریش دودھ سپلائی کرتا ہے، اس کے پاس سے بسان بو آتی ہے۔ ایسے ہی ہم اگر پرفیومرز کے پاس جائیں تو ماحول میں خوشبوئیں ہی خوشبوئیں رسی بسی ہوتی ہیں۔ اسی طرح اللہ والے کی پہچان یہ ہے کہ اس کے پاس بیٹھنے سے اللہ یاد آتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا اچھا پیرامیٹر ہے یہ۔ اللہ والے کی پہچان یہ ہے کہ اس کے پاس بیٹھنے سے اللہ یاد آتا ہے۔ جتنی دیر بھی آپ اس کے پاس بیٹھو اور کوئی بھی موضوع پر گفتگو ہو، وہ خود اللہ تک پہنچتا ہے اور ہم کو بھی اللہ تک پہنچاتا ہے۔ استاذ محترم نے آسان زبان سادہ انداز میں نظمیں کہی ہیں، اور ایک بات خاص طور پر کہنے کی ہے کہ آپ کی نظمیں مشاعروں کے لیے یا شہرت کے لیے لکھی ہوئی بالکل بھی نہیں، کیونکہ آپ نے کبھی ادبی مشاعرے یا نعتیہ مشاعروں میں شرکت نہیں کی۔ وہ ہم تمام اسٹوڈنٹ کے لیے لکھی جاتی تھیں اور ہم سے پڑھوائی جاتی تھی۔ ہر مصرع اللہ تک پہنچانے والا ہوتا یا قرآن کریم کی آیت کی جانب رہنمائی کرتا تھا۔ ان بہت ساری نظموں میں سے آج ایک حمدیہ کلام آپ تک ہمارے اکابرین کے ورثے کے طور پر پہنچانے کو اپنی سعادت سمجھتی ہوں، اور دعا گو ہوں کہ آج کے نوجوانوں تک ان کا ورثہ ملے اور اس ورثے سے وہ کما حق فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہیں، یعنی پیدا کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کی شان ایسی ہے کہ وہ کن کہتے ہیں اور وہ شے نمودار ہو جاتی ہے۔ کن کتنا چھوٹا ورڈ ہے، سائنس والوں نے کہا ہے کہ 0.04 سیکنڈ لگتے ہیں کن کہنے کے لیے، یعنی کوئی تخلیق کا وجود ہونا ہے تو بہت ہی کم عرصے میں وہ وجود میں آ جاتی ہے اللہ کے کن کہنے پر۔ تو کن ہے کیا؟ کن عربی کا لفظ ہے، اردو میں اس کے معنی ہے ہو جا، فیکونا، پس وہ ہو جاتی ہے۔ یعنی مثال کے طور پر سمجھیے کہ ایک بلڈر ہے، اس کے ذہن میں ایک مکان کی تعمیر ہے۔ جب وہ مکان بنانے کا سوچتا ہے تو کئی چیزوں کی ضرورت اور بہت بھاگ دوڑ کے بعد ایک مکان کی تعمیر ہوتی ہے۔ اسی طرح سمجھیے کہ ایک کارپینٹر ہے، اس کے ذہن میں فرنیچر ہے، اس کے ذہن کا فرنیچر بنانے کے لیے مٹیریل، وقت اور مزدور چاہیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کی شان ایسی ہے کہ ان کو کسی چیز کو وجود دینا ہے تو وہ کہتے ہیں ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ اس مفہوم کو استاذ محترم نے فرمایا ہے، اپنے معلوم کو مخلوق بنانے والے، اپنے معلوم کو مخلوق بنانے والے، اپنے اعجاز سے میت کو جلانے والے۔ ہمارے اندر روح ہماری اپنی نہیں ہے، زندگی ہماری اپنی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے۔ استاذ محترم کا یہ حمدیہ کلام کافی طویل ہے اور اس ویڈیو میں کچھ ہی مصرے میں آپ تک پہنچا رہی ہوں۔ ہر مصرے کی تشریح قرآنی آیات سے ہوگی۔ اپنے معلوم کو مخلوق بنانے والے، اپنے اعجاز سے میت کو جلانے والے، میری خاطر ہی عوالم کو بسانے والے، میری خدمت میں ہر ایک شے کو لگانے والے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ انسان کے لیے تخلیق کیا گیا ہے، پیدا کیا گیا ہے۔ اور صرف اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ہمارے لیے پیدا کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ سخر لکم ما فی السماوات والارض۔ بہت ہی پیارے انداز میں اس آیت کی تشریح استاذ محترم نے اس طرح کی ہے کہ میری خاطر ہی عوالم کو بسانے والے، عوالم عالم کی جمع، دنیا کی جمع،
میری خاطر ہی عوالم کو بسانے والے، میری خدمت میں ہر ایک شے کو لگانے والے، تھک کے سوتا ہوں بآغوش کرم چین سے میں، تھک کے سوتا ہوں بآغوش کرم چین سے میں، رہ کے بیدار محبت سے سلانے والے۔ اس مصرعے میں اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی آغوش میں بہت چین سے، بہت آرام سے سو جاتا ہوں۔ جب میں تھک جاتا ہوں تو اللہ کے آغوش میں بہت چین سے، بہت آرام سے سو جاتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ بیدار رہ کے بہت ہی محبت سے مجھے سلاتے ہیں۔ سونے کے لیے جن جن لوازمات کی ضرورت ہوتی ہے وہ تمام، یعنی ساری دنیا کو تھما دیتے ہیں۔ اس وقت کوئی شور نہیں رہتا، کوئی گہما گہمی نہیں رہتی، بہت آرام سے سو جاتے ہیں۔ اور اس وقت میں اللہ تعالیٰ جاگ کے جو ہے نا ہمارے تمام اندر کے انسان کے جو اعضاء ہیں وہ اعضاء جیسے چلنا ہے ویسے ہی چلتے رہتے ہیں۔ آیت الکرسی میں اشارہ ہے نا کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ تعالیٰ کو نہ نیند ہے اور نہ اونگ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جاگنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو نیند کی ضرورت ہے، نہ اونگ کی ضرورت ہے، وہ تھکتے بھی نہیں ہیں۔ لیکن ہم تھک جاتے ہیں، انسان تھک جاتے ہیں۔ تھک کے سوتا ہوں بآغوش کرم چین سے میں، رہ کے بیدار محبت سے سلانے والے۔ پھر ایک شعر میں استاذ محترم فرماتے ہیں، تیرے احسان گناؤں یہ کہاں ممکن ہے، تیرے احسان گناؤں یہ کہاں ممکن ہے، میرا سر تاج خلافت سے سجانے والے۔ کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات اتنے ہیں، اتنا کرم اللہ تعالیٰ لمحہ بہ لمحہ ہماری ذات پہ مسلسل جو ہے نا احسانات کی بارش ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے انعامات کی بارش ہم پر ہمیشہ جاری و ساری ہے، چاہے ہم سوتے رہو، چاہے ہم کام کاج کرتے رہو، اللہ تعالیٰ کی مسلسل جو ہے نا احسانات ہم پر جاری ہیں، تو ہماری زندگی چل رہی ہے۔ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی خلیفہ ہونے کے بارے میں فرمایا ہے۔ اسی طرح اور مختلف قرآن کی مختلف آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ ہم نے انسان کو زمین پر خلیفہ بنایا ہے۔ تو اس کے لیے آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، تیرے احسان گناؤں یہ کہاں ممکن ہے، میرا سر تاج خلافت سے سجانے والے۔ ایک اور پیاری نظم مجھے یاد آ رہی ہے اس وقت میں کہ شکریہ کیسے ادا ہو جب کرم بے انتہا ہو، شکریہ کیسے ادا ہو جب کرم بے انتہا ہو۔ یہ بھی میرے استاذ محترم کی لکھی ہوئی نظم ہے۔ انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں آپ کو تفصیلی نظم سناؤں گی۔ اس کے بعد کا ایک اور شعر ہے سورہ کہف میں، اور دوسرے سوروں میں بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی اور ملائکہ کو انسان کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ تو اس کے لیے ایک شعر ہے یہاں پہ کہ میرے محسن تیرے احسان کا پیکر ہوں میں، میرے محسن تیرے احسان کا پیکر ہوں میں، سامنے میرے ملائک کو جھکانے والے۔ ملائک کہتے ہیں فرشتوں کو، اور پیکر مطلب اسٹرکچر، تیرے احسان کا ایک اسٹرکچر ہوں۔ میرے محسن تیرے احسان کا پیکر ہوں میں، سامنے میرے ملائک کو جھکانے والے۔ آخری شعر میں آپ تک پہنچا رہی ہوں۔ سیدھے رستے پہ پڑا درد دعا کرتا ہے، سیدھے رستے پہ پڑا درد دعا کرتا ہے۔ درد حضرت استاذ محترم کا تخلص تھا۔ سیدھے رستے پہ پڑا درد دعا کرتا ہے، تھام کر ہاتھ چلا مجھ کو چلانے والے۔ بہت ہی باریکی سے آپ رحمت اللہ علیہ نے بتایا ہے کہ جو رہنما ہوتا ہے وہ مسافر کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ جیسے کہ آپ کے فون میں آپ نے گوگل میپ لگایا ہوا ہے اور سفر کر رہے ہیں، تو وہ میپ آپ کو راستہ بتاتا جائے گا، وہ آپ کے ساتھ ساتھ ہوگا۔ ادھر مڑنا ہے، ادھر سیدھے چلنا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ ہم کو سیدھے راستے پر چلاتے ہیں، اوامر اور نواہی کے احکامات دیتے ہیں کہ ہم کو کچھ کام ہیں جو کرنا ہے، کچھ کام ہیں جن سے ہم کو بچنا ہے۔ یہی ہمارا کیا ہے، سیدھا راستہ ہے۔ اور ہم ہر دن 5 نمازوں میں ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، چلائیے ہم کو سیدھا راستہ۔ سیدھے رستے پہ پڑا درد دعا کرتا ہے، تھام کر ہاتھ چلا مجھ کو چلانے والے۔ ایک اور شعر استاذ محترم کا ہے کہ سیدھا رستہ ہی پل صراط بھی ہے، اس پہ چلتے ہوئے سنبھلنا ہے،
سیدھا رستہ ہی پل صراط بھی ہے، اس پہ چلتے ہوئے سنبھلنا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اے مجیب الدعوات، اے ارحم الراحمین، اے پکارنے والے کی پکار سننے والے، چلائیے ہم کو سیدھا راستہ، ان لوگوں کا راستہ چلائیے جن پر آپ نے انعام فرمایا، اور ان لوگوں کا راستہ نہ چلائیے جن پر آپ نے غضب کیا اور جو گمراہ ہوئے۔ ایسا ہی فرمائیے میرے رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، والسلام۔